متفق ہے نا؟ نماز پہ کبھی کوئی کمپرومائز ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم ہو گئی، پہلی مرتبہ جب جہنم کو لایا جائے گا، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ آپ پل صراط پار کریں گے۔ پل صراط وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ جب وہ پار کر رہے ہوں گے، اللہ نے جہنم کی آگ میں سے ایک قسم کی آگ کو اونٹ کی طرح گردن دی ہے۔ جب اس پر سے یہ لوگ پار کریں گے، اس آگ کو پہچان رہے گی، آگ جہنم سے آئے گی، پل صراط کے اوپر جب پار کر رہے لوگ ہوں گے، ان میں سے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے انہیں کھینچ کے اندر لے لیں گے۔ نہیں، رستہ پار نہیں کرے، جہاں جا کے ٹھہرنا ہے اس سے پہلے کھینچے گئے۔ کیوں؟ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59، بہنیں بھی سن لو، نماز کسی کو معاف نہیں ہے، نہ آپ کے باپ کو معاف ہے، نہ آپ کے باپ کو معاف ہے، نہ میرے باپ کو معاف ہے، نہ نبیوں کو معاف تھی۔ ایوب علیہ السلام کی پوری باڈی پیرالائز تھی، صرف انگلی ہلا سکتے تھے، حکم تھا کہ انگلی ہلا کے نماز ادا کرو۔ احمد دیدات رحمہ اللہ، جس کی پوری باڈی فالش ہو گئی تھی، آنکھ ہلا سکتے تھے، منڈی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھتے تھے۔ اتنی پیاری صحت ملی، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوئی، جس میں آپ کو جیسے بتا، سوچو میرے بھائی، آپ کوئی عالم سے فتویٰ لا سکتے؟ کیا بولو، آپ کوئی عالم دے سکتے آپ کو فتویٰ؟ ارے میرے نبی بولے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز وہ چیز ہے جس کا حساب انبیاء سے بھی لیا جائے گا۔ آپ اور میں کون سے کھیت کی مولی ہے اس کے بعد؟ جس کی نماز کے حساب میں گڑبڑ، سمجھو اس کے پورے معاملے میں قیامت میں گڑبڑ۔ نماز کے وقت تک جاگتے نوجوان، آج بہنیں جاگتے، بھائی جاگتے، ٹی وی کے سامنے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ چیٹنگ چل رہی ہے آوارہ پنے کی، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے سو گئے۔ بچوں کے ایگزام ہے تو اماں پوری اٹھ گئی 4 بجے، اٹھ کے بچوں ایگزام میں اٹھو، پڑھو، پڑھتی نہیں، ایگزام چلے گئے۔ فجر کی نماز بچی بہت تھکے سوئی تھی، پڑھ لیتی، معافی چاہ لیتی اللہ سے، اللہ کی قسم ہے معاف نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا بولنے والے ایسا جو بول رہے ہیں، اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر چھوڑ کے کہ اللہ معاف کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں غلط بولے، ہم کو پھر میں سزا دیتا ہوں بلکہ۔ ارے نماز کیسا چھوڑ سکتے ہیں میرے بھائی؟ نمازیں پڑھیں گے نا، یقین مان لو کوئی چانس نہیں ہے آپ کے پاس، دوسرا آپشن نہیں ہے آپ کو، آج پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 77، واپس گھروں کو جا کے چیک کر لو۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 77، آیت کیا ہے؟ جہنم میں سے آواز لگائیں گے جہنم کے داروغہ ملک کو۔ ملک کون ہے؟ داروغہ ہے جہنم کے، گیٹ کیپر ہے ہیل فائر کے۔ آواز لگائیں گے اور کہیں گے، اے ملک، اللہ سے کہو، غور سے سنیے یہ، اے ملک، اللہ سے کہو تھوڑا ہمارا عذاب کم کر دیں۔ اے ملک، اللہ سے کہیے تھوڑا ہمارا عذاب کم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں، آپس میں جیسے ہم لوگ کبھی دوستوں کے ساتھ ملتے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے، ارے کیا ہوا میاں، اس کا فون نہیں آیا، بہت دنوں سے کدھر ہے، انہیں دکھ رہا نہیں، انہیں آج کل کرتے کہ نہیں کرتے کبھی دوستوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں؟ تو اس طرح جنت میں ہم گفتگو کریں گے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ یہ لوگ جنت میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہوں گے اور دنیا کے دنوں کو یاد کریں گے اور کہتے ہوں گے، کہاں ہے ہمارا وہ ساتھی، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تفسیر میں آتا ہے جب یہ پوچھ رہے ہوں گے، ایک فرشتہ آئے گا اللہ کے پاس سے، کہے گا کیا تم لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہو جس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ بولیں گے ہاں۔ وہ کون رہیں گا؟
आपस में बोल रही क्या प्यारा आदमी था भाई, क्या लोगों की मदद करता था, घरों पे गैस सिलेंडर खत्म हो गए अपने पीठ पे रख के पहुंचाता था भाई, उनको तकलीफ आ गई खुद जाके प्लम्बर बन जाता था, मोरी खराब हो गई किसी के घर की पड़ोसियों की, उनकी ऐसी मदद। बड़ा प्यारा आदमी था, बड़ी प्यारी औरत थी भाई, हर एक के बारे में ख्याल रखती थी जी अम्मा, किसी कन भी कोई जरूरत रहने दो फौरी पहुंच जाती थी जरूरत पूरी करने की। अब पूछ रहे कहां है इतने अच्छा आदमी, कहां है वो इतनी अच्छी औरत? फरिश्ता आया, बोले देखना चाहते हो? बोलेंगे हाँ। फरिश्ता कहेगा मेरे पीछे आओ, पीछे पीछे जाएंगे, यहां तक के जहन्नम आ जाएगी, जहन्नम के कोने पर खड़े कर दिए जाएंगे, पीछे हटेंगे डर के। फरिश्ता कहेगा डरने की जरूरत नहीं है, वो चीज तुम पर हराम कर दी गई है, अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है कि उसमें झांको। नीचे झांकेंगे, सबसे निचले हिस्से पर उसको देखेंगे जहन्नम के, उसके बीवी बच्चों के साथ, सबसे निचले हिस्से पे ताज्जुब में पड़ जाएंगे, बोलेंगे वो क्या कर रहा है, वहां क्यों है वो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फरिश्ता कहेगा अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है, खुद उससे पूछो वो वहां पर क्यों है। आवाज लगाएंगे फुला इब्ने फुला, ऐ फुला के बेटे फुला तुम वहां पर क्यों हो? वो पलट कर जवाब देगा कि मैं दुनिया में नमाज से कोताही करता और मेरे बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देता। सुनो पूरे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, गौर से सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि अल्लाह की कसम है, गौर से सुन रहे ना, अल्लाह की कसम है, कुरान और हदीस में जहां कहीं नमाज को लेकर अजाब के बारे में बताया गया है, नमाज छोड़ने पर नहीं है, नमाज देर से पढ़ने पर है। मुसलमानों के पास छोड़ने का नमाज के कोई तसव्वुर ही नहीं। समझे? अल्लाह की कसम है, कुरान और हदीस में जहां कहीं नमाज से मुताल्लिक अजाब का जिक्र आया है, वो नमाज छोड़ने के बारे में नहीं है, नमाज को उसके वक्त पे नहीं पढ़ के देर से पढ़ने के बारे में है। मुसलमानों में हमारे नबी और सहाबा के पास नमाज मुसलमान होकर छोड़ने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह से तौबा करो, गुनाह बहुत बड़ा है कि नहीं है? जवाब नहीं आ रहा। नमाज के हिसाब बाद में सोचो, पहले सुनो मैं बोल रहा हूं। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की माफी उससे बड़ी है। गिड़गिड़ा के माफी मांगो और अल्लाह से दुआ करो मेरे भाई, ऐ अल्लाह मुझे नमाजों का पाप